الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ سوال یہ ہے کہ تارک نماز اولاد کے ساتھ کس طرح والدین رہے، کہ تارک نماز خاندان مثلا بیٹوں کے بارے میں والدین کے کیا فرائض ہیں۔ ہمارے ہاں جو عادت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ باپ حاجی صاحب جو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، یعنی فراڈ، دھوکے بازیاں کرنے سے عاجز آ گئے، نمازی بن گئے۔ وہ بھی اللہ نے جس پر رحم کیا، سارے نہیں، جس پر اللہ نے اپنا کرم کر دیا، فضل کر دیا، وہ ایسے ہو گیا تو آخری عمر توبہ تو کر لی، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ شعور نہیں کہ میرے بچے، میری اولاد کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک مسجد میں 5 بوڑھے ہوتے ہیں، صرف بوڑھے بوڑھے دیکھنا، ہمارے بھائی سعودی کہتے ہیں نا پاکستانی بوڑھے ہو کے حج کیوں آتے ہیں، اسی طرح بوڑھے ہو کے مسجد میں جاتے ہیں۔ جوان تو جناب نماز پڑھتا ہونا تو اس کو نمازی ککڑی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا جاہل معاشرہ، نماز نہیں جو پڑھتا اس کا نہ اسلامی معاشرے سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے تعلق ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتی اولاد تو والدین اس کے ساتھ کیا کریں، کیا سلوک کریں؟ جواب اس کا اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ جب بیٹے نماز نہ پڑھتے ہوں تو والدین کا فرض ہے کہ انہیں نماز کا پابند بنائے، یا تو زبانی سمجھا کر، یا حکم دے کر، یا جسمانی سزا دے کر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہوں۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو پٹائی کرو، اور پٹائی کرنے سے مراد کے منہ پر نہیں مارنا۔ اگر مارنا بھی فائدہ مند نہ دے تو وہ حکومت کے ذمہ داران سے ان کی شکایت کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بتائے، تاکہ وہ انہیں نماز کا پابند بنا سکیں۔ اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا حلال نہیں، کیونکہ یہ برائی پر رضامندی کے باب سے ہوگا، اور پھر اس لیے بھی کہ ترک نماز سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تارک نماز کافر اور ابدی جہنمی ہے۔ ایسا شخص جب فوت ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ اسے غسل دیا جائے، یا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، یا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال نماز کے بارے میں ہے، مسافر کے لیے اذان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ راستے میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا،
تو اب کیا اذان دی جائے یا نہ دی جائے، یا نماز کے اذان کے بغیر ہی نماز ہو سکتی؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسافروں کے لیے بھی اذان واجب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن حویس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں سے فرمایا تھا، مالک بن حویرث اور ان کے ساتھیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے۔ آپ نے انہیں یہ بات اس وقت فرمائی جب وہ آپ کی خدمت میں حاضری کے بعد اپنے وطن کی طرف سفر کرنے لگے، تو آپ نے جاتے جاتے یہ ان کو نصیحت فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر یا حضر میں اذان اور اقامت ترک نہیں فرمائی تھی۔ آپ کے سفر میں بھی اذان دی جاتی اور آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تنہا، اکیلا۔ کبھی انسان شہر سے باہر ہوتا ہے، ذمہ دار ہے، بکریاں بھیڑیں چرانے والا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی اذان اور اقامت ضروری ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ منفرد کے لیے، اکیلے آدمی کے لیے اذان اور اقامت سنت ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسے لوگ نہیں ہوتے جن کی خاطر اذان دی جائے۔ لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تعظیم اور اپنے لیے نماز اور فلاح کی دعوت ہے، اذان دینا مستحب ہے، اور اس طرح اقامت بھی سنت ہے۔ اذان کے استحباب کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یہ مشہور حدیث ہے کہ یعجب ربک عز وجل من رائی غنم، تمہارے عز وجل بکریوں کے اس چرواہے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بکریوں کے چرانے والے پر خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی بلندی پر یا پہاڑ کی چوٹی پر نماز کے لیے اذان دے اور نماز پڑھے۔ اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، کیونکہ صحراؤں میں، پہاڑوں میں اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، کس قدر سعادت مندی ہے۔ اور ایک مسئلہ اسی بارے میں کہ جب انسان نماز ظہر اثر کو جمع کر کے ادا کرے تو کیا وہ ہر نماز کے لیے اقامت کہے؟ کیا نوافل کے لیے بھی اقامت ہے؟ تو اس مسئلے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے لیے اقامت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا فرمائیں، ان میں سے ہر نماز کے لیے اقامت کی گئی اور دونوں کے درمیان میں آپ نے نوافل ادا نہیں فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔